السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا ایک ایسی عورت جسے تاریخ کی بدترین عورت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ روم کی سرزمین پر اگلی اور سلطنت روم اس وقت کی سب سے بڑی اچھی اور خود مختاری سلطنت تھی، کیونکہ اس کا ہمسایہ فلسطین تھا اور فلسطین اس وقت کا زرخیز اور ترقی یافتہ ملک تھا۔ فلسطین میں اس وقت جس بادشاہ کی حکومت تھی اس کا نام ہیروڈ تھا۔ اس کے استبل کے ایک ملازم کی بیٹی تھی جس کا نام ہیروڈیاس تھا۔ ہیروڈیاس بہت ہی خوبصورت، چند آفتاب، چند مہتاب لڑکی تھی۔ اس کا حسن نگاہوں کو خیر کر دینے والا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شخص کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس میں اسی وجہ سے بہت غرور اور نخرہ تھا کہ پورا شہر اس پہ مرتا تھا۔ وہ حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ دولت کی دلدادہ بھی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کے ساتھ استبل گئی ہوئی تھی تو وہیں اس کی ملاقات ہیروڈ کے چھوٹے بیٹے فلپ سے ہو گئی۔ شہزادہ اس کی محبت کے جال میں الجھ گیا اور ضد کر کے اس سے شادی کر لی۔ شہزادہ پہلے بھی ایک بیوی کا شوہر تھا، مگر اس کے حسن کے آگے اس کی ایک نہ چلی اور اس طرح ہیروڈیاس ملکہ بننے کے خواب دیکھنے لگی۔ کچھ عرصہ گزرا تو اس نے دیکھا کہ وہ امید سے نہیں، اور اس کے شوہر فلپ کو اس بات پر بہت فکر ہوئی کہ اس کے تاج کا وارث کون ہوگا۔ اگر اس کا بچہ نہ ہوا تو یہی پریشانی کی وجہ سے وہ غمگین رہنے لگی۔ آخر ایک دن اس کی کنیز اس کو ایک نجومی بڑھیا کے پاس لے گئی۔ اس نے شہزادی کو بتایا کہ وہ تمہاری اولاد ہوگی اور تم سے زیادہ خوبصورت ہوگی، مگر کچھ ایسا کرے گی کہ دنیا میں بدنام ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ واپس چلی آئی۔ کچھ دن بعد ایسا ہی ہوا اور وہ امید سے ہو گئی۔ کچھ عرصہ بعد اس کو اللہ نے ایک بچی عطا فرمائی اور اس نے دیکھا کہ واقعی یہ بچی بہت خوبصورت ہے۔ آہستہ آہستہ اس بچی کے حسن کے چرچے ہونے لگ گئے اور وہ اپنی ماں ہی کی طرح مشہور ہو گئی۔ فلپ اس بات سے اتنا خوش نہیں تھا کیونکہ اس کو تو وارث چاہیے تھا جو کہ اس کو نہیں ملا۔ کچھ ہی دن بعد بادشاہ ہیروڈ چل بسا۔ جب اس کی وصیت پر عمل درآمد شروع ہوا تو پتہ چلا کہ فلپ کو سب سے چھوٹا علاقہ ملا، جبکہ اس کے چھوٹے بھائی کو زیادہ رقبہ اور سرسبز و شاداب علاقے ملے۔ تدفین کے موقع پر ہیروڈیاس کو فلپ کے بھائی سے ملاقات کا موقع ملا اور اس کا بھائی اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اس بات پر دونوں بھائیوں میں کچھ جنگیں ہوئیں، مگر ایک جنگ کے مقابلے میں فلپ کے کچھ علاقے کے ساتھ ساتھ ہیروڈیاس کو بھی اس کے بھائی کو دے دی گئی اور ان دونوں نے شادی کر لی اور چلے گئے۔ وہاں اس کی بیٹی جس کا نام تھا سلومی جوان ہونے کے ساتھ ساتھ اور حسین ہوتی چلی جا رہی تھی۔ انہی دنوں پیغمبر یحییٰ علیہ السلام اللہ کے پیغام کی تبلیغ میں مصروف تھے۔ وہ بلا کے خوبصورت تھے اور ایک دن جب سلومی نے ان کو دیکھ لیا تو وہ بےتاب ہو کر دعوت گناہ دی، جس پر ان کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے رد کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ تم کو دیکھنا میرے لیے ایک گناہ ہے۔ اس پر سلومی کو آگ لگ گئی اور اس نے دل میں ٹھان لیا کہ ان سے اس بات کا بدلہ لے کر رہے گی۔ بادشاہ وقت کے دربار میں ایک بہت بڑا جشن تھا جس میں بہت مہمان مدعو تھے اور وہ سب بے تحاشا قیمتی تحائف لے کر آئے تھے۔ ہیروڈیاس بھول گئی اور اس نے کہا کہ سب سے زیادہ قیمتی تحفہ صرف وہ ہی دے گی۔ بادشاہ کے استفسار پر اس نے کہا کہ اس کی بیٹی سلومی ایک اعلیٰ ترین رقص بادشاہ کی خدمت میں ان کے نام کرے گی، اور بادشاہ نے کہا کہ وہ اس پر منہ بولا انعام عطا کرے گا۔ جب رقص شروع ہوا تو سب لوگ مہو ہو گئے اور اسی میں کھو گئے۔ رقص کے آخر میں سلومی نے ایک ایک کر کے اپنے کپڑے اتارنے شروع کر دیے۔ یہ منظر دیکھ کر سب درباری بہت خوش ہوئے۔ آخر میں بادشاہ نے انعام کا پوچھا تو اس نے کہا پیغمبر یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے۔ بادشاہ پریشان تو ہوا مگر زبان چونکا دے چکا تھا تو ایسا ہی کیا، اور اس بدبخت کے کہنے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد روم کے سیزر دوم نے اس کی سلطنت پر قبضہ کر لیا اور اس کے نتیجے میں فلپ کا بھائی اور ہیروڈیاس کے ساتھ سلومی بھی گرفتار ہو گئی اور پھر ان کو روم کی سڑکوں پر پھرایا گیا جہاں انہی کے چاہنے والوں نے ان پر پتھر برسائے، اور یوں یہ عورت تاریخ کا حصہ بننے کے ساتھ ساتھ اپنے ابدی انجام کو پہنچی۔